رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہمارے مطالعے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ پوری کائنات میں عبادت کا حقدار فقط اللہ رب العالمین ہے، اور یہ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس درجے میں رکھے جہاں پر اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات اور اللہ کی ذات کا دخل ہے۔ اللہ رب العالمین وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں سب سے بلند ہے، اور جو کوئی انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی ذلت کو اپنے گلے لگاتا ہے، اور قریب ہے کہ یہ انسان اللہ رب العالمین کے ہاں لعنت زدہ لوگوں کے اندر شامل کر دیا جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ابن آدم، اگر تو زمین و آسمان بھی گناہوں سے بھر کر لے آئے تو میں اس سے بڑھ کر تیرے پاس رحمت اور مغفرت لے کر آؤں گا، لیکن اگر تیرے گناہوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی شرک ہوا تو پھر میری عزت کی قسم میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، رعایت نہیں دے گا، اس کے علاوہ اللہ جو چاہے وہ معاف کر دے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ کائنات کے اندر اگر انسان اللہ رب العالمین کی کاراگری کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھے، تو وہ یہ پہچان لے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اکیلے نے پیدا کی ہیں۔ وہ اکیلا سب کا پالن ہار ہے، وہ اکیلا سب کا پروردگار ہے۔ کسی نے بھی اللہ رب العالمین کی کوئی مدد نہیں کی، کسی نے بھی اللہ رب العالمین کو کوئی قوت نہیں پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی اختیارات میں، اپنی قوتوں میں، اپنے ارادے میں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے آگے بے بس نہیں ہے، سارے کے سارے اس کے آگے بندے اور غلام ہیں، اور چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ رب العالمین جب سب کو آواز دے گا تو سب اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، اور کسی میں انکار کی قوت نہ ہوگی۔ تو پتہ یہ لگتا ہے کہ نفع اور نقصان فقط اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہے انسان کے دن لمبے کر دے اور راتیں چھوٹی کر دے، اور جب چاہے انسان کی راتیں لمبی کر دے اور اس کے دن چھوٹے کر دے۔ یہ صرف اس کے اختیار میں ہے، وہ مال کیسے تقسیم کرتا ہے، وہ خوبیاں اور صلاحیتیں کیسے تقسیم کرتا ہے، وہ انسانوں کے طبقے کیسے بناتا ہے، خاندان اور برادریاں کیسے مرتب کرتا ہے، یہ فقط اسی کا اختیار ہے، اور اس میں انسان کا اپنا کوئی داؤ پیچ نہیں چل سکتا۔ انسان اس میں اپنا کوئی ہیلا بہانہ کر کے اپنی ذات کو جدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جیسے بنایا ہے، کوئی اللہ کی بناوٹ میں اپنی طرف سے کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے دنیا کے اندر عبادت کا حقدار اللہ اس لیے بھی ہے کہ وہ ساری قوتوں کا مالک ہے، ساری طاقتیں اس کے اختیار میں ہیں۔ تو حق یہ ہے کہ اپنے سے بڑے طاقتور سے ڈرا جائے، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کی جائے، باوجود اس کے کہ اللہ سب سے بڑھ کر قوت والا ہے،
وہ اگر اپنے بندوں کو ہلاک کرنا چاہے تو اسے کوئی چیز مانے نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے اس کو، اللہ چاہے تو ہلاک کر دے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پر فوراً پکڑ لے، تو پھر تو زمین کے اوپر کوئی بھی جاندار باقی نہ بچے۔ اور اگر اللہ چاہے تو اللہ رات کو سوتے لوگوں کو پکا پکا سلا دے اور کوئی بھی ان کو صبح جگانے والا نہ ہو، اور اگر اللہ چاہے تو چلتے پھرتے لوگوں کو زمین کے اندر دھنسا دے۔ اور پھر اللہ سوال کرتا ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اتنے نہ ڈر اور بے خوف ہو کہ جو آسمانوں میں ہے کہیں وہ تمہیں زمین میں نہ دھنسا دے؟ ام امنتم ان یرسل علیکم حاصبا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو نہ ڈر اور بے خوفی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہو، کہیں آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش نہ اتر آئے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ میرا ڈراوا کیسا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تم سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تو ان پر جو میرا عذاب اترا سوچو وہ کیسا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی۔ تو نفع نقصان اللہ کے اختیار میں ہے، تو حق یہ بنتا ہے کہ بندے کی عجز، بندے کی انکساری، بندے کا اپنے آپ کو زیرو کر لینا، یہ اللہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اسی لیے سجدے کی حالت میں ہمیں ناک زمین پہ لگانے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے سامنے ناک سے لکیریں کھینچو، اللہ کے سامنے تذلل اختیار کرو، خود کو ذلیل کر لو اللہ کے سامنے۔ کون سا کسی اور کے سامنے کر رہے ہو؟ کسی انسان کے سامنے تو نہیں کر رہے، اور وہ اس لائق ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، اس کے آگے جھک جایا جائے، سرنڈر کر دیا جائے۔ اور اسی لیے پوری دنیا کے اندر جب کلمہ تکبیر بلند کیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہی یہ ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے، ساری طاقتیں اس کے اختیار میں ہیں۔ تو عبادت کا جو اللہ نے یہ بات کہی کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اہل علم نے عبادت کے 2 رکن ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا رکن غایت الذل، کمال عاجزی اللہ کے سامنے اختیار کی جائے۔ جب انسان اللہ رب العالمین کے اختیارات کو دیکھتا ہے کہ آسمانوں کو اللہ نے تھام کر رکھا ہے، زمین کے اندر رویدگی اور زمین کے اندر پیدا کرنے کی طاقت اللہ پیدا کرتا ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے کافی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، یہ اتنی ستھری زمین ہے، زندوں کو بھی اپنے اوپر جگہ دیتی ہے اور مردوں کو بھی سمو لیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے اسی زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے ہیں، اور ہم نے یہاں پہاڑوں کے سوتوں سے تمہیں چشمے بھی پلائے ہیں۔ تو یہ سارا اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر ہلاکت تو جھٹلانے والوں کے لیے جو اللہ کے اختیار کو نہیں مانتا، جو یہ کہتا ہے کہ اولاد کسی اور کے اختیار میں آ گئی، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ مدد نہیں کرتا، اللہ کسی اور کے ذریعے مدد کرواتا ہے، فلاں بزرگ کو اللہ نے اپنا فیض دے دیا ہے، وہ میری مدد کو آئے، وہ میری داد رسی کرے، فلاں داتا بنا لیا، غوث اعظم بنا لیا، اور بڑی بڑی کشتیاں پار لگوانے کے لیے بزرگوں کو پکارنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم اس کو پکارتے ہو کہ جو قیامت تک تمہاری دعا کو سن ہی نہیں سکتا، قبول ہی نہیں کر سکتا؟ اور بندہ اپنا نفع اپنا نقصان ہے وہ انسانوں کے ساتھ جوڑ لے جو دنیا کے اندر خود مجبور اور بے بس تھے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے بالکل عاجز اور نہتے تھے، کسی کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں ملا، سارے اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر وہ نفع پہنچا سکتے، فائدہ دے سکتے تو سب سے پہلے اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتے، وہ سب سے پہلے اپنی آل اولاد کو فائدہ پہنچاتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے لفظوں میں کہا فاطمہ کل میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا، یہ مت سوچنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں تو میرا کام بن جائے گا، میں تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر خود مختار ہوتے اور اس طرح کے معاملات اللہ کے رسول کو دیے گئے ہوتے جو خاص اللہ کے ساتھ ہیں، تو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، قرآن میں آیات موجود ہیں کہ وما مسنی السوء، اگر مجھے یہ چیزیں ملی ہوئی ہوتی تو پھر کبھی بھی کوئی نقصان میرا ہوتا ہی نہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر خوب آزمائشیں آئیں، اللہ رب العالمین نے بہت سے امتحانات میں سے گزارا، اس کے باوجود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا بندہ بننا پسند کیا، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آئے۔ اسی لیے آپ نے
بہت دفعہ کہا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آنا چاہتا ہوں۔ تو انسان ہے جسے اللہ نے پیدا کر دیا، اب انسان کا ہدف یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے، وہ اللہ کی بندگی اختیار کر لے، اور بندگی کا یہ رکن ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی ہو، انکساری ہو، دل میں تکبر نہ ہو، دل کے اندر لوگوں کے لیے جو ہے وہ کو کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہ ہو، لوگوں کے لیے تحقیر نہ ہو، تذلیل نہ ہو، خود کو انسان بہت بڑا نہ سمجھنا شروع کر دے، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرے کہ یہ اس کا کرم ہے۔ اور عاجزی اختیار کرنے میں یہ بات بھی یاد رکھے کہ میں اگر آج کسی اونچے عہدے کرسی پر ہوں، مال و دولت والا ہوں، اللہ نے مجھے خوشحالی دی ہے، میرے گھر میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیوی اور اچھی اولاد مجھے عطا کر دی ہے، اللہ نے مجھے دونوں طرح کی اولاد دے دی، اللہ نے میرے والدین میرے سر پہ قائم رکھے، مجھے اللہ نے صحت و عافیت کے ساتھ میری چھت کے نیچے بٹھایا ہے، تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، نہ کہ لوگوں کو حقیر سمجھوں۔ اور اگر اللہ چاہے تو اللہ مجھے مٹا کر میری جگہ اور لوگوں کو لے آئے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اِن یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ چاہے تو اللہ تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اللہ نئے لوگوں کو لے آئے۔ تو میرا تو کچھ بھی نہیں، میرے سانس بھی میرے اپنے نہیں، اور میں یہ سمجھوں کہ میں جس جگہ پر بیٹھ گیا، جس کرسی پر میں آ گیا، بس وہ میرے نام پر الاٹ ہو گئی، تو یہ میری خام خیالی ہے، یہ میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دے رکھا ہے کہ میں ہی ساری زندگی یہاں پر رہوں گا، کوئی اور میری جگہ کیسے لے سکتا ہے۔ لاکھوں لوگ قبرستان کے اندر پڑے ہیں جو یہ سمجھا کرتے تھے میرے بغیر نظام نہیں چل سکتا، میرے بغیر سسٹم نہیں چلے گا، لیکن دنیا چل رہی ہے، دنیا بالکل اپنی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو میرا بھائی، ہماری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی طاقت کے مقابلے میں، اس لیے جو اللہ نے کہا، اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے سبق پڑھا دیا، اس نے سمجھا دیا کہ میرا مقصد یہ ہے تمہیں پیدا کرنے کا۔ وہ نہ بتاتا تو انسان کیا کر لیتا، اس نے ٹکریں مارتے رہنا تھا۔ یہی وجہ ہے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ہیں جو سکون کی تلاش میں، مالک کی عبادت کرنے کے لیے سکون کی تلاش میں، عیسائیوں نے کہا کہ دنیا کی کسی بھی نعمت سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، راہب بن گئے، اور راہب اتنے بنے شادیاں کرنا چھوڑ دیا، گرجوں کے اندر رہنا شروع کر دیا۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہم گیان کریں گے، اور گیان کرنے کے لیے وہ جنگلات میں چلے گئے، جوگی بن گئے۔ سکھوں نے کہا کہ ہم اپنے جو ہے وہ خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا تک پہنچنے کے لیے ہم اپنے بال ناخن نہیں کاٹیں گے، سو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا۔ یہودیوں نے کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا، یوں کرتے کرتے ہر ایک نے اپنا طریقہ اختیار کیا۔ تو یہ انسان ٹکریں مارتا ہے جب اللہ کی طرف سے اس کے پاس کوئی ضابطہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں سمجھا دیا، اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے مجھے راضی کرنے کا۔ اب اگر انسان اللہ کے سامنے جھکے نہ، اس کے سامنے عاجزی اختیار نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائے، اپنی ناک سے لکیریں نہ نکالے، اور اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے احترام پیدا نہ کرے، اللہ کی عزت نہ کرے، تو کل قیامت کے دن جب اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا اپنی اصل صورت پر، تو سارے ایمان والے اللہ کو دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے، ماں سوائے اس آدمی کے جس نے کفر کیا، جس نے تکبر کیا، جو اللہ کے سامنے دنیا میں سجدہ نہیں کرتا تھا۔ حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ اس کی کمر کو تختے کا بنا دے گا، وہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ جیسے دنیا میں اللہ کے سامنے اکڑا رہا، بدبخت کل بھی اللہ کے سامنے اکڑ کر ہی کھڑا ہوگا، چاہے گا کہ سجدہ کرے لیکن نہیں کر پائے گا۔ تو غایت الذل، اللہ تعالیٰ کے سامنے کمال عاجزی اختیار کرنا، اور صرف مسجد کے اندر نہیں، مسجد سے باہر بھی۔ اگر کوئی بندہ گالی دے دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر کسی نے دھوکہ دے دیا تو کوئی نہیں، وہ انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا سب سے اوپر بیٹھا سب دیکھ رہا ہے، وہ سارے لوگوں کے درمیان انصاف کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہے، اللہ رب العالمین انصاف کرتا ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ اگر آج کوئی میری ٹانگیں کھینچ رہا ہے تو کھینچنے دو، اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرو، ایسے نہ بنو کہ مسجد سے تمہارا جوتا چوری ہوا تو تم بھی کسی کا اٹھا کر لے کر چلے گئے، تو اس میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔
اسی طرح اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے تو تم آگے کسی کو دھوکہ نہ دو، تم آگے اللہ رب العالمین کے لیے قربان ہونے والے بنو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اصل عبادت کا رنگ نظر آئے۔ یہ وہ رنگ ہوتا ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کوئی اور رنگ نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے بندے ہیں، ہم اس کے عبادت گزار بندے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آتا ہے، عاجزی میں آتا ہے، تو اس کو قربانی دینے کا طریقہ آ جاتا ہے، اس کو قربان ہونے کا پتہ لگ جاتا ہے۔ وہ پھر پرواہ نہیں کرتا کہ ربا تو ایسے راضی ہے تو میں بھی ایسے راضی ہوں، تو جس حال میں رکھے میں تیرا بندہ ہوں۔ اور غلام کہتی اس کو ہیں جو سردی گرمی کی پرواہ نہ کرے، جو رات دن نہ دیکھے، وہ صرف اور صرف اپنے مالک کے حکم کے اوپر ڈٹا رہے، مالک کہے کھڑے ہو جاؤ کھڑا رہے، مالک اسے واپس بلائے وہ واپس آ جائے، وہ کسی قسم کا کوئی سوال نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے، اسی لیے حدیث میں کہا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنع بما آتاہ اللہ، کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان تھا، جس نے حالت اسلام میں اپنی زندگی بسر کی اور اسے ضرورت کے مطابق، ضرورت جتنی اس کو ضرورت تھی اللہ نے اس کو اتنی روزی دی۔ حالانکہ ہم انسانوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ ملے، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس کی اسلام کے ساتھ زندگی گزری، ضرورت کے جتنی اس کو روزی ملی، اور جتنا اللہ نے اس کو دیا وہ اتنے پہ راضی رہا۔ حدیث میں یہ بھی ہے جو اللہ کے دیے تھوڑے پہ راضی رہتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تو نے اتنا دیا میں اتنے پہ راضی ہوں، میں اسی میں اپنی ضرورتیں پوری کروں گا، تو جیسے میرے لیے بہتر سمجھتا ہے میں ویسے ہی کروں گا، میں راضی ہوں۔ تو حدیث میں اللہ کل قیامت کے دن اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت کر دے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عبادت کا پہلا رکن ہے، کون سا؟ عبادت کا پہلا رکن کون سا ہے؟ بھول گئے، ساری بات اسی پر کی، غایت الذل، اللہ کے سامنے کمال عاجزی اختیار کرنا۔ اللہ کے سامنے کمال عاجزی ہوگی تو عبادت کا آدھا رکن پورا ہوگا، ایک رکن عبادت کا پورا ہو جائے گا۔ عبادت کا دوسرا رکن ہے غایت الحب، اللہ کے سامنے کمال محبت ہو۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔